اور دیکھیے ہمارے اور آپ کے بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے علامہ ہلی، نام سنا ہے آپ؟ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب 10 یا 12 برس کی عمر تھے، 10 یا 12 برس کی عمر کے تھے، تو یہ منزل اجتہاد پر تھے۔ غور کریں، میں 70-80 سال کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، 10 اور 12 برس کے بچے کی عمر دیکھیے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 12 سال کی عمر میں منزل اجتہاد پر تھے۔ اچھا پھر اب کیسے ثابت ہو؟ ثابت بھی تو دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی ہونی چاہیے۔ ایک شخص جو تھا علامہ ہلی کے گھر پہ آیا، اور یہ علامہ ہلی باہر نکلے، ان کا پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کے بابا سے مسئلے کا حل پوچھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آئیے اندر بیٹھیے، اندر آ کے بیٹھ گئے۔ ان کے والد تیار ہونے میں کچھ دیر لگی ان کو آنے میں، تو علامہ ہلی ابھی 10-12 سال کی عمر کے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ سائل پوچھنے والے کیا سوال ہے؟ بھائی تمہارے اس کا نہیں ہے، تم تو ابھی بچے ہو، بڑے بزرگ عالم کا یہ لیول کا کوشچن ہے، پھر بھی آپ مجھ سے بیان کر دیجئے، میں بھی تھوڑا بہت، میرے بابا مجھے سکھاتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں۔ تو ان کا بہت اصرار کیا، تو انہوں نے کوئی مسئلہ، جو بھی مسئلہ تھا وہ ان کے سامنے بیان کیا۔ جیسے ہی وہ بیان کیا، علامہ ہلی نے اس مسئلے کے حل کا جواب دیا، اس کا حل بتا دیا، اس مسئلے کا جواب دے دیا۔ جیسے ہی جواب دیا تو تھوڑی دیر میں علامہ ہلی کے والد جو تھے وہ اپنے حجرے سے نکل کر مہمان خانے میں آئے، تو دیکھا کہ وہ صاحب جو سوال کرنے آئے تھے وہ کھڑے ہو کے جانے لگے۔ کہا آپ جا کہاں رہے ہیں؟ ابھی تو آئے ہیں، سوال ہی نہیں کیا آپ نے، سوال تو بتائیے بولے۔ کہنے بھائی جس سوال کے لیے آئے تھے اس کا جواب تو آپ کے چھوٹے فرزند نے دے دیا۔ ان کا کیا بھائی کیسا سوال تھا؟ انہوں نے سوال بتایا، ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے جواب بتا دیا۔ ان کا جواب تو بالکل عین شریعت میرے بیٹے نے دیا۔ خیر اس کے بعد وہ صاحب جو مہمان تھے وہ باہر نکل گئے۔ جب باہر نکل گئے تو انہوں نے آواز دی علامہ ہلی کو کہ ہلی یہاں آؤ۔ جیسے ہی وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر میرے مہمان کا سوال کا جواب دے دیا، تمہیں مجھ سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ اور یہ کہہ کے مرتبہ چاہا کہ علامہ ہلی کو پکڑ لے۔ اچھا علامہ ہلی چونکہ چھوٹے سے تھے، وہ ایک دم دوڑنے لگے کہ کہیں بابا پکڑ کے جو ہے وہ سرزنش نہ کرے، کہ ان کو جو ہے کچھ کہیں نہیں۔ اب جیسے ہی دوڑے تو علامہ ہلی کے والد پیچھے پیچھے، علامہ ہلی آگے آگے۔ اچھا گھر چونکہ چھوٹے ہوتے تھے لہٰذا وہ ایک دم گھر سے دروازہ کھول کے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی باہر نکلے تو چند قدم آگے، علامہ ہلی چونکہ بچے سے تھے، چھوٹے تھے، تو جیسے ہی چند قدم آگے بڑھے ان کے والد نے فوراً ان کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی پکڑا علامہ ہلی نے فوراً سجدے کی آیت پڑھی۔ جیسے ہی سجدے کی آیت پڑھی علامہ ہلی کے والد بازار میں سجدے میں، اور یہ پھر دوڑے۔ پھر اب تو اور غصہ آیا، یہ کیا حرکت کی اس نے؟ پھر دوبارہ جا کے پکڑا۔ جیسے ہی پکڑا علامہ ہلی نے دوسری سجدے کی آیت پڑھی۔ اب جیسے ہی دوسری سجدے کی آیت پڑھی پھر راستے میں سجدے میں۔ اب اور غصہ جو تھا، وہ ٹیمپریچر جو تھا علامہ ہلی کے والد کا اور بڑھا۔ اب تو کہا کہ اب تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اب جیسے ہی تیسری مرتبہ پکڑا نا، اور علامہ ہلی نے چاہا کہ تیسری سجدے کی آیت پڑھے، فوراً منہ پہ ہاتھ رکھتے، بیٹا بس اب میرے سینے سے لگ جا۔ میں اتنی محبت کا اظہار کیا کہ جس کے ماننے والے، جس عظیم ہستی کے ماننے والوں کے بچے 12 اور 10 سال اور 12 سال اور 14 سال کی عمر میں اس مقام پر پہنچ جائیں تو کیوں نہ سجدہ شکر بجائیں؟ کیوں نہ سجدہ شکر بجائیں؟ یعنی یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کبھی کسی بچے کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیجئے گا کہ یہ بچہ تو کچھ نہیں جانتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کہاں پر کس طریقے سے درس حاصل کر کے دین کو سمجھ رہا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنا رہا ہے۔ درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔